نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اس کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ پچھلا ایک رکوع بلکہ آیت نمبر 8 سے لے کر پورا ایک رکوع جو ہے پچھلا، اس کا ایک ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 8 سے آنورڈ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے پہلی 7 آیات میں اہل ایمان اور کفار کافر، ان دونوں لوگوں کا، دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اب آیت نمبر 8 سے آنورڈ منافقین کے بارے میں کچھ آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 8 سے آنورڈ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف ایمان لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت ان کو کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو کہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح، دوسرا ایک شخص یا دوسری مثال آسمانی برسات کی طرح
جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، اور موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 تک ہم نے اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ مکمل کیا تھا، جس میں اس سورہ مبارکہ کے پہلے 2 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ ان پہلے 2 رکوع میں ہم نے دیکھا کہ سب سے شروع کی آیات جس میں قرآن کے بارے میں کہ یہ ایک ہدایت ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے کے لیے، یا تمہاری منزل تک پہنچنے تک ہر طرح کا ساتھ اور ہر طرح کی رہنمائی اور ہر طرح کی ریکوائرمنٹ جو ہے تمہاری وہ پوری کرنے والی کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں، کسی بھی لیول کا۔ اور ریب کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ریب کیا ہے اور وہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور شک اور ریب میں تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع کی آیات میں کہ یہ کتاب، اس سے مستفید ہونے والے، اس کے بینیفیشری جو ہے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو تقوی اختیار کریں۔ پھر تقوی، اہل تقوی جو ہیں یا متقی لوگوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اس کے بعد کفار کا ذکر کیا کہ کافر جو ہے وہ ایک بڑے عذاب جو ہے وہ اس سے دوچار ہونے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے انکار کیا۔ اور اس کے بعد تیسرے رکوع میں منافقین کے بارے میں، جنہوں نے یا تو دل سے انکار، منافقین جو ہے انہوں نے دل سے بھی انکار کیا اور زبان سے اظہار کیا۔ زبان سے تو وہ مانتے ہیں لیکن دل سے وہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن منافقین میں سے 2 قسمیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور 2 مثالیں بھی تذکرہ ہوئیں، کہ ایک وہ جو نہ صرف منافق ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام سے بغض اور دشمنی جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے منافق جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو احکامات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ مسلمانوں کا سٹیٹس، مومنین کہلانا تو چاہتے ہیں، مسلمانوں کا سٹیٹس تو اویل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داریاں اور اس تقوی کے راستے میں آنے والے جو تھوڑے آزمائشیں ہیں ان سے وہ گھبراتے ہیں، ان سے وہ دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی منافقین کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے گروہ جو ہیں یا 3 طرح کے لوگ جو ہیں جن کا تذکرہ ہوا پچھلے پہلے 2 رکوع میں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر یہ 3 ہی طرح کے لوگ جو ہیں، یا 3 طرح کے انسان جو ہے اس دنیا میں ہمیں ملیں گے۔ ایک وہ جو مومن ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ پر نہ صرف ایمان لاتے ہیں قولی اعتبار سے بھی، بلکہ عملی طور پر بھی ظاہر بھی کرتے ہیں اس ایمان کو کھلے عام، اور عملی طور پر بھی اس ایمان کے جو جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ جو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، اور تیسری طرح کے وہ لوگ جو انکار تو نہیں کرتے منہ سے لیکن دل سے ان کا انکار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب ان 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کلام کیا آیت نمبر 21 سے۔ تو کیسے کلام کیا، جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اے بنینو انسان۔ پہلے جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ عمومی طور پر 3 ہی طرح کے انسان ہیں، اگر ان کو ایمان کے اعتبار سے اگر ان کی گروپنگ کی جائے تو 3 ہی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں مومن جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، دوسرے کافر ہیں جو سرے سے بالکل مانتے ہی نہیں قولی طور پر بھی اور اقراری طور پر بھی، اور مطلب ایمان کے اعتبار سے بھی۔
جو جب انہوں نے مانا ہی نہیں تو جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، اپنی طرف سے اچھے عمل کرتے رہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں، وہ کافر ہیں۔ اور تیسرا وہ لوگ جو منافقین ہیں۔ تو اب سارے بنی نوع انسان سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، اے لوگو کان کھول کر سن لو، یا اے لوگو نوٹ کر لو۔ اب سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ان بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، یا ان بندوں کے گروپ بندی کرنے کے بعد، اور گروپ بندی یعنی کہ ان کی نشاندہی کرنے کے بعد، جو کتاب کا قاری ہے اس کے لیے کہ دیکھو اس دنیا میں تین طرح کے لوگ پائے جائیں گے، اور ان تینوں طرح کے لوگوں کو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو ہے اس کتاب میں ملتی ہے، نصیحت و رہنمائی، جس کا سورہ فاتحہ میں انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے طلب کی، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدو، عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو، اے انسانو، تم سب عبادت کرو، عبادت کرو۔ سب سے پہلا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ اب عبادت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، یا کچھ آنے والے اسباق جو ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت لمبی لمبی تفصیل طلب ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ان ساری چیزوں کے مزید تفصیل جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید میں اٹ سیلف جو ہے وہ تذکرہ ہوگی۔ لہٰذا کچھ چیزیں جن کی تفصیل جو ہے وہ کافی زیادہ بعد میں آنے والی ہے، اس کو ہم ابھی اختصار کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ آج کے سبق میں بطور خاص ایک خلاصہ قسم کا، ایک کہہ لیں کہ ایک بڑی سمری ٹائپ جو ہے انفارمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا ہم اس سمری کی خوبصورتی جو ہے اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مختصر انداز میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ رکھیں گے۔ کچھ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم اپنی آگاہی کے لیے، اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے، یا اپنے آپ کو مدنپع رکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو، اے انسانوں، اے بنی نوع انسان، تم سب عبادت کرو۔ عبادت جو ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ ہوا، مزید ڈیٹیل جو ہے آئندہ انشاءاللہ ضرور ملے گی، کہ عبادت جو ہے اس میں قولی تو ایک تو ایمان جو ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے مطلب کوئی افکار اور نظریات جو ہیں ان کو پختہ کرنا، یعنی دل میں جو خیالات ہیں یا دل میں جو ایمان ہے وہ ہے، اس کے بعد اس ایمان کا اظہار کرنا جو ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور اس کے بعد اس پر عملی طور پر مطلب عملی جامہ پہنانا جو ہے اپنے افکار کا، اپنے ایمان کا، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور مختلف مذاہب میں عبادات جو ہے وہ ان کی ایک مختلف نوعیت ہے یا کیفیت ہے۔ اسلام میں بھی عبادات جو ہیں وہ ایک کمپلیٹ مجموعہ ہے، یا ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ اس میں کسی بھی عنصر کو اگر ایمان میں کمزوری ہے تو عبادت ویسے تو بندگی اور اطاعت ہے، پرستش، بندگی اور اطاعت، یہ تین چار جو موٹے موٹے الفاظ ہیں ان کو جمع کر لیں تو عبادت کا ایک مفہوم بنتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں سورۃ الانعام میں ایک خوبصورت مثال جو ہے، یا خوبصورت ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے عبادت کو، کہ سورۃ الانعام، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام لانے والا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو کہ قرآن کی آیت کے طور پر ہمارے سامنے ہے، کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب سر جھکانے کا یا اس کے احکامات کی پاسداری کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے، تمام بنی نوع انسان، ان کے لیے بھی ہے کہ یقیناً نماز اور قربانی اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عبادت کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن جو کہ ہمیں سورۃ الانعام میں ہے۔ تو یعنی اس میں ایمان کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی ہر طرح کی وہ بات کرنا جو اسلامی ہمارے جو شریعہ ہے وہ ہمیں کہتی ہے، اور ہر اس چیز سے رک جانا
جس سے وہ منع کرتی ہے، یہ سارا کچھ عبادات میں شامل ہے۔ اس کو اگر وسیع ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں اٹھتے بیٹھتے وہ ہمیں ایسے ملیں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں داخل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ تو لہذا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ تم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، جیسا کہ سورۃ الزاریات میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی انسان کی، ان جنوں کی، انسان اور جن، یہ کتاب جو ہے انسانوں اور جنوں دونوں کے ساتھ کلام کرتی ہے، تو دونوں کو یہاں پر جمع کر کے، یا یہ کتاب جو ہے دونوں کو خطاب کر کے، جو اصل مقصد حیات ہے یا ان کی تخلیق کا جو ایک مقصد جو ہے اس کا تذکرہ کرتی ہے کہ انسانوں اور جنوں کو تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیک کے طور پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنا اپنا امور انجام دو اور بڑھ جاؤ اپنی نیکی کی طرف اور جنت کی اعلیٰ درجات کی طرف۔ ٹولز اینڈ ٹیکنیک جو ہے وہ میں نے تذکرہ کیا، ایک بڑا ہی ایک آسان سی چیز ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ دنیا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، کس لیے عطا کی؟ تاکہ ہم اپنا اینڈ رزلٹ جو ہے اس کو پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ سنوار سکے۔ تو ٹولز اینڈ ٹیکنیک کا بڑا عام روزمرہ کے معاملات میں ایک ایک عام جو امپلائی ہے، جب وہ آفس میں کام کرتا ہے تو اس امپلائی اس آفس یا اس کمپنی کی طرف سے اس کو کچھ ریسورسز ملتے ہیں، کچھ ٹولز ملتے ہیں، جیسے کہ کمپیوٹر وغیرہ ہو گیا، پیپر پین اسٹیشنری وغیرہ ہو گیا، یا جس بھی نوعیت کا وہ کام کرتا ہے اس نوعیت کے کام کو کرنے کے لیے اس کو ٹولز دیے جاتے ہیں۔ اس ٹولز کے بدلے میں وہ اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی سوچ سمجھ بوجھ، اپنا ایکسپیرینس، اپنا نالج، سارا کچھ وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور اپنے آجر کو یا اپنا جو کمپنی کا مالک جو سپوز جو ہے اس کو وہ سروسز فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ٹولز اینڈ ٹیکنیک جو ہے اس کا ذریعہ بنایا انسان کے لیے کہ یہ دنیا جو ہے اس کو ایز اے ٹول استعمال کرو اور آخرت کو زیادہ سے زیادہ پانے کی کوشش کرو۔ جو بہترین پرفارمنس دے گا اس دنیا کی زندگی میں، جس کی ورکمین شپ اس دنیا کی زندگی میں بہترین ہوگی، اسی قدر وہ آخرت میں ایک بہترین اجر یا بہترین انعام جو ہے اس کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو سب سے پہلے انسانوں کو اور جنوں کو، انسان کو، بنی نوع انسان کو حکم دیا عبادت کرو، لیکن کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ اب رب کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے سورہ فاتحہ کے شروع میں ہی ہم نے دیکھ لی کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ رب کا مطلب جو ہے وہ عام معنی میں جو پالنے والا کر دیتے ہیں، وہ ایک بہت ہی محدود ڈیفینیشن ہے۔ اس قدر وسعت کے ساتھ یہ ڈیفینیشن ہے کہ اس پوری کائنات کی، اس کے پہلے لمحے سے لے کے اس پوری کائنات کی زندگی کے پہلے لمحے سے لے کے اس کے آخری لمحے تک اس کو پیدا کرنے والا، اس کے ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس نظام کو قائم و دائم رکھنے والا، اس کے اندر ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی مخلوق جو ہے اس کی ہر طرح کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرنے والا اور اس کو بہم پہنچانے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو ہے وہ رب ہے۔ تو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اب اس رب کی عبادت کرو، کیوں اس کی رب کی عبادت کرو؟ یا اس رب نے تو سارا کچھ تخلیق کیا، اس رب کی ڈیفینیشن، یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ رب کی جو اللہ کی جو اللہ جو ہے وہ تو اس کا ذاتی نام ہے، اس کے صفاتی ناموں میں سب سے زیادہ صفات جس نام میں جمع ہوتی ہیں وہ رب ہے۔ تو اب رب کی عبادت کرو، اس رب کی مزید صفات یا اس رب کی کچھ انعام و اکرام جو اس دنیا میں انسان کے اوپر اس نے کیے، یا ٹولز اینڈ ٹیکنیک جو اس دنیا میں، جیسا کہ تذکرہ کیا کہ ٹولز اینڈ ٹیکنیک کے طور پر یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، تو وہ کون سی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اللہ تعالیٰ نے دی جن کو استعمال کر کے انسان جو ہے وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، بلکہ ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔
جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، من لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو، یا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اس دنیا کی زندگی میں، ایک سیدھا راستہ جو ہے تاکہ تم اپنا سکو، جس کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں بچت ہو جائے تمہاری۔ اب یہاں پر خلقکم جو ہے، یہ بھی ایک بہت وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے، اس کی بہت ساری تفصیل آئے گی، آگے جب آئے گی تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ بہرحال یہاں پر جو انسان کو کہا گیا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے پچھلے لوگ جو ہیں، تمہارے آباء و اجداد جو ہیں، ان کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو آج زندہ و جاوید جو یہ کہ کلام سن رہا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آج کے دور کا انسان جو ہے، وہ سڈنلی آنن فانن جو ہے وہ نہیں پیدا ہو گیا، بلکہ یہ پوری اللہ تعالیٰ کی ایک پورا نظام تخلیق ہے، جس کے نتیجے میں یا جس کے ایک پارٹ کے طور پر یہ انسان جو ہے آج اس دنیا میں یا اس کائنات میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس کا وجود جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ صرف انسان کی حد تک اگر محدود رکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، جاننا ہونا تو دور کی گل، کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تمہاری پیدائش سے کہہ لیں کہ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، یا 20 30 40 سال پہلے، یہ تو صرف تمہارے والدین کی جب شادی ہوئی تو ایک امید پیدا ہوئی کہ چلو ان کی آگے اولاد ہوگی، اور جب اولاد کا ایک امید ہوئی تو پھر امید ہوئی کہ چلو ایک لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوئے گی، جب لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی تو تمہاری ایک شناخت جو ہے دنیا کی نظر میں آئی۔ اس سے پہلے تمہاری شناخت موجود تھی، لیکن کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی اس کی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور جس طرح سے آج تم اس دنیا میں موجود ہو، اسی طرح سے تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طرح سے رہے۔ تو جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی، تمہارے پچھلے لوگوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی کا راستہ اختیار کرو اس دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں گزرتے ہوئے تم سب سے پہلے اپنی تخلیق جو ہے اس کے اوپر غور کرو۔ سبحان اللہ، اس کے بارے میں بہت ساری بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آئیں گی اندر، اور جب وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمارے سامنے یہ موضوع جو ہے کھل کر سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا، کہ تم اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو، اپنے انسان ہونے کے اوپر غور کرو، یا اس بات کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس پر غور کرو تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کر کے اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کر لو، سیدھے راستے پر چلنا جو ہے وہ شروع کر دو۔ اب یہاں پر نماز سب سے پہلے عبادت کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو۔ یہ وہی عبادت ہے جس کو ہم نماز میں، اپنی روزانہ کی نماز میں بھی دہراتے ہیں، جیسا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو تمام قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کی پرستش کی جائے۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے، یہ پہلی دو آیات در حقیقت اللہ کی توحید کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کہا تو اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کے کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرا جائے۔ اب شریک کیا ہے، آگے جا کے ہم آج ہی اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بھی بات ہو جائے گی کہ شریک جو ہے وہ کیا ہے، یا شرک کا مطلب کیا ہے، اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے 21 نمبر آیت میں توحید کا سب سے بنیادی کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہاری پچھلی نسلوں کو بھی، تاکہ تم اس سیدھے راستے پر چل سکو، اپنے آپ کو
یا کہ تم عذاب سے بچا سکو، یا دنیا میں سیدھا رستہ تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو اس قابل کر لو کہ تم آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ ذی جعل لکم الارض، اللہ ذی جعل، یہ وہی ذات یا وہ رب جس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، یہ وہی ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، یہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن بچھونا۔ یہ زمین، ان آیات میں بھی بہت ساری تفصیل ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ، لہذا مختصر اختصار کے ساتھ بڑھتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشن، کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو تمہارے رہنے کے لیے رہنے کے قابل بنا دیا، زمین کو سمود، اس کی جو مطلب جو اس کی حرکت جو ہے، جو اس کی جو ریوالونگ ہے روزانہ کی بنیاد پر، وہ بڑی سمود ہے۔ اس میں پھر زمین کے مختلف لیول جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیے، پہاڑ اور دریا اور پہاڑ اور میدان، اور پھر سمندری جو سطح ہے وہ اس کا بھی ایک خاص نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا، جو سارا کچھ جو ہے وہ انسان کی آسائش کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے۔ یعنی جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ زمین جو ہے وہ کیسی ایک مشکل جگہ ہے رہنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رہنے کے لیے آسان کر دیا، بچھونا بنا دیا، اور بچھونا بھی ایسا کہ جس میں وہ بڑے مزے سے رہتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنے معاملات زندگی جو ہے ان کو نبھاتا ہے۔ یعنی وہ جو کمپیوٹر ایک کمپنی کے مالک نے دیا، اس میں ہر طرح کا سافٹ ویئر جو ہے اور ہر طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ بھی اس میں ڈیولپ کر کے دیے، تاکہ اس کو آسانی سے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ پہنچا سکے، یا اپنی سروسز جو ہے وہ انجام دے سکے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور چھت بنایا، چھت، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ یہ آسمان جو تمہارے سروں کے اوپر ہے، یہ تمہارے لیے ایک محفوظ چھت ہے کہ تمہارے اوپر گرتی بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے گھر کی چھت جو ہے وہ ایک سایہ فراہم کرتی ہے، ایک حفاظت فراہم کرتی ہے، ایک محفوظ ٹھکانے کے طور پر رہتی ہے، اسی طرح سے اس زمین کے اوپر ایک چھت جو ہے آسمان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، جو کہ تمہارے لیے مطلب سہارے کا کام کرتی ہے، تمہارے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی اور پروٹوکول جو ہے وہ تمہیں بہم پہنچاتی ہے۔ اس کی بھی تفصیل بہت ساری آگے جا کر آئے گی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، اس نے آسمان سے بارش کی صورت میں پانی برسایا۔ بارش کا سسٹم جو ہے یا واٹر سائیکل جو ہے، اس کی بھی بہت تفصیل جو ہے وہ آئندہ آنے والی آیات میں یا آئندہ اس قرآن مجید میں ہمیں ملیں گی اور بار بار آئیں گی، تو لہٰذا اس کو ہم کافی تفصیل سے آگے جا کر دیکھیں گے کہ واٹر سائیکل کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ تمہارے لیے واٹر سائیکل جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس بارش کے ذریعے یا اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے ثمراتن، پھلوں میں سے نکالے یا طرح طرح کے پھل نکالے، رزقاً لکم، جو کہ تمہارے لیے رزق کا باعث ہیں یا رزق ہیں، تمہارے کھانے پینے کے لیے اس بارش کے پانی کی مدد سے یا اس پانی کے ذریعے سے تم پھل نکالے۔ پھل یہاں پر جو ہے وہ تمثیلی طور پر یہ اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ زمین سے تم جتنی کھیتی اور اناج وغیرہ حاصل کرتے ہو، وہ سب کا سب جو ہے وہ اسی بارش کے پانی کے مرہون منت ہے۔ اسی طرح سے یہ جانور جن کو تم چراتے ہو، ان کے لیے چارہ جو ہے وہ بھی اسی بارش کے مرہون منت آتا ہے، اور پھر ان جانوروں کو تم مختلف استعمال کے کام میں لاتے ہو، اور ان کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ بھی تم کھاتے ہو۔ تو یہ تمہارے رزق کا ہر طرح کا سامان جو ہے، تمہارے چلنے پھرنے کا، تمہارے روزمرہ کے کھانے پینے کا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسی پانی کے مرہون منت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اتارا تمہارے لیے۔ کہ زمین جو ہے، اس کے بار بار جا کر تذکرہ آئے گا کہ زمین جب بارش کے اوپر جب زمین گرتی ہے تو اس مردہ زمین کو دوبارہ سے وہ زندگی مل جاتی ہے۔ تو بارش سے پانی اسمایا، آسمان سے بارش برسائی تمہارے لیے تاکہ تمہارے رزق کی فراوانی ہو ہر طرح کی۔ فلا تجعلوا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ انتظام کر دیا، جب اللہ نے تمہاری آسانی کی ہر چیز جو ہے وہ تمہیں مہیا کر دی، تو اس کے بعد اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ مت تم بناؤ اس کے لیے کوئی شریک،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم اس جانتے بھی ہو بہت چیزوں کو، اس کے باوجود اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ صرف ایک اسی اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر آ کر ہمیں عبادت جو شروع میں آیا، اس کے بعد توحید کا جو کہہ لیں کہ جو ایک پیغام ہے، وہ یہاں کا مکمل ہوا آ کر کہ تم اس کے ساتھ شریک کوئی مت ٹھہراؤ، بلکہ صرف اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے پچھلی جو نسلیں ہیں ان کو بھی پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں پیدا کر دیا بلکہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جس میں تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے بہنے کا ٹھکانہ بنانا، اور آسمان کو محفوظ چھت کے طور پر اوپر کھڑا کر دینا، اور پھر زمین کے اندر اس کے ثمرات جو ہیں، اس کے پھل اور اس کے رزق جو ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے بارش کا سسٹم، اور پھر پھلوں کی بہتات تمہارے لیے ہر طرح کے جو اناج وغیرہ ہے، غلے وغیرہ ہیں، پھل پھول ہر چیز جو ہے تمہیں پہنچا دی۔ تو اس کے بدلے تمہیں چاہیے کہ تم صرف اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب اندادن یا شریک جو ہے اس کو پہچاننے سے پہلے ہم اگر پچھلی جو دو آیات یا پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ان کا ہم ایک سمرائز کر کے ہم دیکھیں، تو جس طرح سے انسانوں کے تین گروہ ہیں، اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے دو بڑے گروہ ہیں، یا ان کے دو بڑے ایسی چیزیں ہیں، دو بڑے کہہ لیں کہ عقائد ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ بالکل اللہ کے اوپر بالکل ہی ان کا اعتماد ہی نہیں ہے، اللہ تو بالکل اس کو مانتے ہی نہیں، توحید کا بالکل ان کے سرے سے بالکل اس توحید کو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، جس میں کہ مشرک آتے ہیں یا ملحد آتے ہیں یا کافر وغیرہ جو ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کافر کہتے ہیں، وہ در حقیقت مشرک ہیں، جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی توحید یا اللہ تعالیٰ کو بالکل سرے سے مانتے ہی نہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مختلف اس کے معاملات کو خراب کر بیٹھے ہیں، جیسا کہ اہل کتاب ہیں، عیسائی اور یہودی وغیرہ ہیں۔ اب عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کر کے، اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے، تو اپنا توحید کا جو اصل جو پہچان تھی اس کو وہ کھو بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اسی طرح سے عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ بھی در حقیقت شرک میں ہی مبتلا ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت یا اللہ کی توحید جو ہے یا اللہ کی معرفت جو ہے وہ ان میں موجود ہے کچھ حد تک۔ اب ان دونوں میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو مشرک ہیں، مشرک جو ہے ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے توحید میں قدغن کرنے کا، کہ وہ کچھ میٹر میں تو وہ مانتے ہیں اللہ کو، کچھ میٹر میں وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سارے مددگار جو ہیں وہ مختص کر لیے ہیں، جیسا کہ فرشتے وغیرہ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اس کے کاموں میں، اسی طرح سے شیاطین اور جن وغیرہ جو ہیں وہ بھی اللہ کے مختلف کاموں میں اللہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے یا ان کا یہ ماننا ہے۔ تو اسی طرح سے اولیاء اللہ جو ہیں وہ کیونکہ انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا پچھلے زمانوں میں، تو لہٰذا وہ ان کی طرف اپنے حاجات کو یا اپنی دعاؤں کو یا اپنے مناجات کو ان کی طرف منسوب کر کے، تو وہ اس بات پر قائل ہیں کہ جب ان تک ہماری بات پہنچے گی یا وہ ہمارے لیے ایک وسیلہ بنیں گے کہ اللہ کی مدد یا اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہم تک پہنچے، تو اس اعتبار سے شرک مشرک جو ہیں ان کے عقائد اور نظریات اور افکار کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کے معاملات میں کوئی مددگار ٹھہراتے ہیں دوسروں کو۔ تو اس طرح سے شرک کے بہت سارے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو چلتے جائیں گے، لیکن یہاں پر اندادن جو ہے اللہ کے لیے کوئی شریک مت ٹھہرا، اندادن جو ہے وہ ند کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ہمسر اور شریک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب کرنے کے لیے ہر ایسے قول اور فعل سے منع فرمایا جس میں شرک کا کوئی شبہ بھی پیدا ہو جائے۔ ہر اس قول اور فعل، ہر طرح کا وہ عمل، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی اعتبار سے، ہر طرح کا وہ عقیدہ ہو جس میں کوئی ڈاؤٹ بھی آ جائے کہ یہ کہیں کوئی اللہ کی توحید میں کوئی
گڑبڑ کرنے والا معاملہ تو نہیں ہے، اس سے دور رہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے جو کہ احمد میں احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے معاملے میں اس قدر محتاط تھے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کرتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کرتے تھے، عام طور پر صحابہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، یعنی جس طرح اللہ اور آپ چاہیں، جس طرح اللہ اور آپ چاہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ یہ مت کہو کہ جس طرح آپ اور اللہ چاہے، بلکہ یہ کہو کہ جس طرح سے اللہ اکیلا چاہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً کچھ کلمات جو اس شخص نے کہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹوک دیا یا روک دیا، اور اس پر کہا کہ ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو، کلیریفائی کر کے کہو، توحید میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ مت لے کر، بلکہ اگر کہنا ہے ماشاء اللہ تو اس کے ساتھ وحدہ کہو، کہ اکیلا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو توحید کے بارے میں بہت ہی ایک سینسیٹیو ایشو ہے، اور توحید ایک ایسا ایشو ہے، جیسا جیسے ہم آگے بڑھیں گے مختلف مواقع پر ہم اس کا تذکرہ بار بار کریں گے، کہ توحید جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قیامت کے دن انسانوں کا سب سے پہلا چیک پوائنٹ ہے، سب سے پہلا چیک پوائنٹ ہے کہ اس انسان نے آگے جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ اگر تو وہ موحد ہے، اگر تو وہ اللہ کی توحید پر اقرار کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلتا رہا، اور پوری دنیا کی زندگی میں اس نے توحید میں کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں کیا، تو اس کے لیے تو ہے کہ وہ آگے جا کر جنت کے راستے پر چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کی کمی بیشی کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے، لیکن وہ جنت کا راستہ جو ہے وہ اس کا طے ہو گیا۔ لیکن جس کا تو توحید میں فرق آ گیا، اس کا راستہ سیدھا جہنم کی طرف ہے۔ کوئی اس کے ساتھ میں کوئی کہہ لو کہ ڈائلاگز وغیرہ ہوں گے، کچھ کوشچن آنسر وغیرہ ہوں گے، لیکن راستہ اس کا جہنم کی طرف ہے، اس کا راستہ کسی دوسری طرف نہیں چلتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی شریک کو پکارتا تھا، تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے وہ شرک پر تھا مرنے سے پہلے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہم دیکھتے ہیں جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت جو ہے، اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے، جو کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو غصہ دلانے والی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ یہ بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی یہ حدیث ہے، جو کہ ہمارے اوپر اللہ کے رحمت جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت نے کس قدر غضب کو ڈھانکا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، واپس حدیث کی طرف آتے ہیں، کہ کوئی ایک ایسا شخص ایسا نہیں جو غصہ دلانے والی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ بے شک لوگ کسی کو اس کا شریک بناتے ہیں، کسی کو اس کا بیٹا بناتے ہیں، اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، اور ہر قسم کی چیز عطا فرماتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ڈھانپا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اس بات کے اوپر بھی کہ جس نے
اس کو تخلیق کیا، جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو اس دنیا میں ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ باہم بنائی، کوئی انسان جو ہے وہ اسی کے ساتھ شریک ٹھہرا دے، تو یہ کہہ لیں کہ ایک سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے، وہ سب سے بڑا غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اسی بات کے اوپر، یا سب سے بڑا کوڑا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اسی بات کے اوپر برسنے والا ہے کہ تم نے اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، لیکن دنیا کی زندگی میں ایک اصول ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی رحمت نے ایک کہہ لے کہ ایک بند باندھ دیا اللہ تعالیٰ کے اس غضب کے آگے، کہ اس دنیا کی زندگی میں تو وہ ہر طرح کا رزق جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ہر طرح کی عافیت اور ہر طرح کی آسائش جو ہے ان لوگوں کے برابر حاصل کرتے ہیں جو کہ تقوی والے ہیں، لیکن یہ ایک موقع کا مقام ہے، یا ایک کہہ لیں کہ موقع ہوتا ہے انہیں دنیا کی زندگی میں، کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آخرت اپنے آخر سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے اور اس حق کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا، مت تم شریک بناؤ کسی کو اللہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، اے بنی نو انسان، تم بخوبی جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جو ہے وہ مناسب نہیں، یا اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ تم بخوبی بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ مشرکین اور اہل کتاب دونوں دونوں جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے بہت سارے معاملات میں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اہل کتاب جو ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ تو ان کے پاس تو کتابیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کا پیغام جو ان کے پاس ہے، گو کہ انہوں نے اس میں تحریف کر دیا یا تبدیلیاں کر دی، لیکن جو مشرکین تھے ان کے بھی بہت سارے میٹرز ایسے تھے جس میں وہ اللہ کے کچھ اوصاف کو جانتے تھے، کچھ پہچانتے تھے، لیکن وہ اس قدر شرک میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ اصل توحید کا مفہوم جو ہے اس سے وہ عاری ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بہت سارے سوال آئے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں بھی ہے، ایک کل من یرزقکم من السماء والارض، یہ آیت کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یا ان سے ذرا پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے۔ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو پھر ان سے کہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے۔ تو مشرکین سے بھی جب اس طرح کے سوالات کیے جاتے تھے، جس کا قرآن مجید میں بھی ہمیں آگے جا کر تفصیل ملے گی کہ ذرا بتاؤ کہ یہ کائنات کس نے پیدا کی، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ یہ رزق تمہیں کون دیتا ہے، کہتے ہیں اللہ نے۔ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن راستے میں وہ اس کے مددگار ٹھہرا کر اس کی توحید جو ہے اس کے اوپر وہ بند باندھ دیتے، جس کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں تو ہو سکتا ہے بڑا کچھ ہو، آخرت میں پھر وہ اس پہلا جو چیک پوائنٹ ہے اس میں ناکامی کی صورت میں ان کا راستہ جو ہے جہنم کی طرف پھیل جانے والا ہے، یا جہنم کی طرف چلے جانے والا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا، کس سے خطاب کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، بنی نو انسان سے خطاب کر رہا ہے، اور بنی نو انسان سے خطاب کرنے کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کر کے توحید کا تذکرہ کیا، اور توحید کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر عام طور پر تو ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کافروں سے کہ کافر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں، یا یہ جو عیسائی اور یہودی وغیرہ ہیں، تو کیا ہم نے اپنے اوپر بھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے کہ نہیں، کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور منافقین کے ضمن میں ہم نے تذکرہ کر چکے کہ منافقین میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ کے واضح احکامات ہونے کے باوجود قولی طور پر تو اس پر کہیں کہ ہاں جی ہم تو بالکل اللہ کے ان احکامات کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان سے وہ اعراض کرنا شروع کر دے، اور اس کی پریکٹیکلی بے شمار مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد ملتی ہیں۔ کاروبار کے میٹر میں دیکھ لو، ملاوٹ کرنے والوں کے میٹر میں دیکھ لو کہ خود تو وہ مطلب میڈیسن میں ملاوٹ کرنے والوں کو تو وہ گالیاں دیتا ہے اور اللہ کے عذاب کا اس کو پیش خامہ کرتا ہے، لیکن اپنے کام میں اور اپنے معاملات میں جو ملاوٹ کرتا ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو ذرا اپنے رویے جو ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر جو ہیں، ان کے لیے تو ہے ہی، ہم آیات جو ہیں جتنی تفسیریں یا جتنے جو پڑھیں گے ان سب میں انہی کی طرف اشارہ کر کے ملتا ہے، لیکن
یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہماری طرف اشارہ بھی کرتی ہیں کہ ذرا اپنے گریبانوں بھی جھانکیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور صرف وہی ہے جو اس لائق ہے کہ عبادت کی جائے، یا صرف وہی ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ تو کیا ہم ان اوصاف کے ساتھ کسی غیر اللہ سے تو نہیں مانگ رہے؟ اب یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ ہماری افسوس کے ساتھ کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے مطلب مسلمانوں کے گروہ میں جو کہ اس طرح کے عقائد رکھتی ہے، جن کا ہماری شریعت جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس کے اوپر بھی کبھی دعا کریں گے، اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے کہ وہ اکثر جو ہے وہ بڑا سلی قسم سے آرگومنٹ دیتے ہیں جی کہ اب دنیا میں بھی تو ہم ایک دوسرے سے کوئی مدد مانگتے ہیں، تو اب دنیا میں جب انسانوں سے مدد مانگتے ہیں تو کچھ اولیاء جو ہیں ان سے مدد مانگ لینا، اس میں کیا کون سی برائی والی بات ہے؟ تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں، یہ بہت ہی سلی قسم کی، لیکن بات وہی ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر اور کانوں اور آنکھوں کے اوپر پردے پڑ جائیں، ان کو پھر بات جو ہے وہ سجائی نہیں دیتی۔ تو دعا جو ہے وہ در حقیقت عبادت کی ایک طریقہ ہے، جو عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مدد جس میں جس میں عبادت کا عنصر آ جائے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ دنیا کے مادی وسائل جو ہیں ان میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے قرآن مجید میں، کتاب میں بھی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، ریب میں، اگر تم شک میں ہو۔ اور یہاں پر آپ دوبارہ سے ریب جو ہے اس کا مفہوم جو ہے اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ریب اور شک میں فرق کیا ہے۔ کہ ریب جو ہے، شک جو ہے، وہ تو صرف ذہنی کشمکش کا نام ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ مطلب ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف ایک ذہنی کشمکش کا نام جو ہے وہ شک ہے۔ جبکہ ریب جو ہے اس میں منفی جذبات اور منفی جو خیال احساسات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی اس سے پہلے ڈاکٹر کی، کہ اس نے میڈیسن لکھ کے دی، تو جو مریض ہے وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس میڈیسن کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ ایک ذہنی کشمکش میں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے اوپر یہ جملہ کس دے کہ ڈاکٹر تو بس خواہ مخواہی مطلب اپنا بزنس ٹمکانے کے لیے دوائیوں میں کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا یہ وہ، تو وہ اس کے منفی جذبات جو ہیں وہ اس میں شامل کر دینا جو ہے وہ یہ ریب ہے۔ اب یہ ریب جو ہے، یہ ریب شامل ہے جو ہم نے پچھلے اہل کتاب اور یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کیا اور پھر مشرکین کا تذکرہ بھی کیا، تو در حقیقت وہ ریب اس میں شامل ہے۔ وہ ریب کرتے تھے اللہ کے بارے میں بھی اور اس قرآن کے بارے میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بھی وہ ریب کرتے تھے۔ در حقیقت وہ مخالفانہ جذبات جو ہیں وہ ان کے اوپر گرفت کیے ہوئے تھے، ان کے پورے جو ان کا نفس ہے اس کے اوپر۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ریب کہہ کے تذکرہ کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ریب میں ہو، اگر تم ایسے شک میں ہو جس میں تم منفی رجحان رکھتے ہو، جس میں تم مخالفت رکھتے ہو، جس میں تم شدید نفرت رکھتے ہو اپنے دل میں، کوئی ایسی بات اگر ہے تمہارے پاس، تو پھر اگر اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ واضح کر دیا، اس کے باوجود تم ریب رکھتے ہو، تو پھر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ریب میں ہو مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس چیز سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، اس چیز کے بارے میں تم ریب رکھتے ہو جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا بندے کے نام سے، اور کیا اتارا؟ اس کتاب کا، یعنی قرآن کا۔ اگر تم اس قرآن کے بارے میں کوئی ریب رکھتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر تم بنا لاؤ کوئی ایک ایسی صورت اس جیسی، تو پھر تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے حمایتیوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، اپنے شریکوں کو، اپنے شہداء کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم صحیح معنوں میں سچے ہو، اس ریب میں تم سچے ہو، یا اس ریب کا تمہیں لگتا ہے کہ وہ ریب نہیں ہے، وہی حقیقت ہے، تو پھر ایک کھلا چیلنج ہے کہ تم کوئی ایسی صورت بنا لو جیسے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ
یہ مدنی دور ہے، اور مدنی دور میں مشرکین بھی موجود ہیں، کافر بھی، اور اہل کتاب عیسائی اور یہودی بھی موجود ہے۔ تو جہاں پر مشرکین کا تعلق ہے، تو اس سے پہلے تقریباً 13 سال سے زیادہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، تو اس میں مشرکین کے رویے جو ہیں وہ تو بہت کھل کر سامنے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول قبول کرنے سے انکاری تھے، بلکہ اس کتاب کو بھی وہ ماننے سے انکاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے، جیسے اب آگے آئیں گی تو بڑھیں گی۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے بخوبی اچھی طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کے باوجود وہ اس قدر عظیم کلام یا ایسی ایسا باتیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، قرآن کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ ہاں مطلب خود تو پڑھے لکھے نہیں، لیکن کوئی پڑھا لکھا غلام جو ہے وہ ان کے پاس ہے، جس کو اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ رات کو ان سے وہ آیات سمجھتا ہے یا پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے، اور دن کو آ کر وہ مطلب سب کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے مختلف طرح کے وہ دلیلیں گڑھتے تھے، حالانکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، حالانکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ وہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور یہ قرآن جو ہے اس کی حقیقت جو ہے اس کو بھی وہ بخوبی جانتے تھے۔ اسی طرح سے اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی، وہ بھی اس قرآن کے بارے میں ان کے پہلے سے علم تھا، ان کی کتابوں میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود کیوں وہ اس بات سے انکاری تھی کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بنی اسماعیل میں کیسے کوئی نبی آ گیا، رسول آ گیا، اس کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رسول ہونے کا انکار کر دیتے، اور اس کتاب کا بھی براہ راست وہ انکار کر دیتے۔ جب نبی ہی نہیں مانتے تو ہم کتاب کو کیسے مانیں؟ تو اس اعتبار سے سارے مشرکین اور اہل کتاب جو ہیں ان سب کو یہاں پر جمع کر کے کہہ دیا گیا کہ اگر تم مخالفانہ رویہ رکھتے ہو اس قرآن کے بارے میں، جذبات تمہارے منفی ہیں، ریب ہے، تو پھر تمہارا چیلنج ہے کہ تم اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آؤ، یا اس کی جیسی کوئی صورت ایک بنا کر لے آؤ۔ اب یہاں پر قرآن مجید جو ہے زندہ و جاوید عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے۔ اب عربی زبان جو ہے، عرب جو ہے، اہل عرب، وہ اپنی عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز کرتے تھے، بڑا فخر کرتے تھے، اور وہ بڑا گھمنڈ میں تھے کہ ہماری جو زبان ہے وہ بڑی وسیع زبان ہے، اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زبان میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور یہی وجہ ہے آگے جا کر ہم بہت سارے واقعات ایسے دیکھیں گے کہ جب یہ آیات تلاوت کی جاتی تھی تو کس قدر وہ اثر انداز ہوتی تھی ان مشرکین کے اوپر، کہ وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ تک رکھ دیتے۔ اتبا کا ایک واقعہ پڑھیں گے ہم جا کر آگے، بہت آگے جا کر، کہ اس نے آیات سنتے سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس کرو اے محمد، کیوں اپنی قوم کے در پہ ہو کہ اتنا بڑا عذاب جو ہے وہ تمہاری قوم کے اوپر آئے گا۔ تو وہ بہرائی سے جانتے تھے، وہ بڑی شد مت سے اس زبان کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ گھڑا گھڑایا کلام ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی طرف سے معاذ اللہ گھڑ رہے ہیں، یا کوئی غلام انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو ان کو سکھاتا ہے، تو تمہارے پاس بھی کھلا چیلنج ہے کہ تم بنا لاؤ کوئی آیت۔ مختلف جگہوں پر قرآن میں مختلف طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ اس طرح سے دیے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اس جیسا قرآن یا اس جیسی کتاب جو ہے وہ بنا لاؤ، اس جیسا کلام لے آؤ۔ سورہ ہود میں اسی طرح سے آیا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، تمہارے پاس زیادہ ہمت نہیں ہے تو کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اسی طرح سورہ یونس میں بھی، اور یہاں پر سورہ بقرہ میں بھی، کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ حالانکہ اتنا آسان چیلنج ہے کہ ایک صورت سے مطلب قرآن مجید کے کچھ صورتیں جو ہیں وہ بہت ہی مختصر، بلکہ 3 مختصر ترین آیات پر مشتمل بھی ایک صورتیں ہیں، تو ایسی کی صورت ہی بنا کر لے آؤ ایک صورت، اگر تم اس پر مطلب اس کے اوپر ریب رکھتے ہو تو۔ اب یہ چیلنج جو ہے اتنا بڑا چیلنج تھا کہ جو اس زبان کو سمجھنے والے تھے وہ فوراً پہچان جاتے تھے کہ یہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے یہ کسی انسان کا ہے یا کسی مطلب غیر انسان کا ہے۔ بہت ساری اس میں ہمیں بعد میں جا کر باتیں بھی مل جائیں گی۔ ایک مسلمہ کذاب جو ہے اس کے ساتھ
ایک مکالمہ بھی ہوا غالباً سورہ فیل کے نزول کے بعد، جب اس نے ایک صحابی سے پوچھا جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں ابھی، کہ سورہ فیل جو ہے اس نے پڑھ کر سنائی یا کچھ ایسی آیات پڑھ کر سنائی، تو اس کے اوپر اس نے اپنی طرف سے کوئی کلام پڑھ دیا، وبر کوئی بلی جیسا ایک جانور ہے اس کے اوپر، یا مینڈک جیسا کوئی جانور ہے، وہ جب آپ آئیں گے تو میں پورے اتھینٹک ریفرنسز کے ذریعے سے ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو جب اس نے وہ قذاب نے تذکرہ کیا، تو اسی وقت وہ صحابی رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گو کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ اس کی باتیں سن کر فوراً پہچان گئے کہ نہیں، یہ کلام جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ تو تمہاری من گھڑت قسم کی باتیں ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں وہ بخوبی، یعنی قرآن کے ساتھ جب اس نے کمپیئر کیا اس کلام کو، تو فوراً سے پہچان گیا کہ یہ والا جو ہے یہ تو مطلب ملاوٹ شدہ ہے، یہ تو مطلب کلام صحیح نہیں ہے، پہلا جو کلام ہے، جو قرآن کا کلام جو ہے اس کے مقابلے کا کلام نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ نبی کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، لیکن کوئی ان چیلنجز کو قبول نہ کر سکا، اور جس نے ہمت بھی کی، کوشش کی، اس کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ تو یہی قرآن کریم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ دنیا کی زندہ اور جاوید زبان ہونے کے باوجود کوئی ایسا کلام تحریر نہیں کر سکا جس کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں۔ اگر ہم بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی ہم دیکھیں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزے نہ دیے گئے ہوں، ان معجزوں کے مطابق لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی یا قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے۔ مجھے جو معجزہ دیا، مجھے جو معجزہ ملا، جو وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے، یعنی یہ قرآن مجید، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے فرما بردار ان انبیاء کے فرما برداروں کی نسبت بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تذکرہ کیا کہ سب سے بڑا معجزہ جو مجھے ملا یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے معجزے کو قبول کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد جو ہے اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے دوسرے نبیوں کی امتیں جو ہیں ان سے زیادہ ہوں گی۔ تو اب پہلی امتیں جو ہیں ان کے معجزے، اب بہت سارے معجزے جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے ہیں، ان معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے رہے اس وقت کے لوگ۔ لیکن یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک اسی طرح سے قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے حوالے سے کوئی آج تک قرآن کے چیلنج پر پورا نہیں اتر سکا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو نان مسلمز جو ہیں وہ اپنی تحقیقات اور اپنے مطالعے کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام ہونے پر اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ مجبور ہیں اس بات کا اقرار کریں کہ یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کلام جو ہے وہ نہیں، کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ کبھی راستے میں لمبا سفر ہے ہمارا، تو راستے میں تذکرہ کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں جب موقع ملے گا۔ یہاں پر ایک تذکرہ جو ہے وہ کرنا میرا خیال چھوٹا سا کرتے ہیں، جو کہ مسٹر کوونٹ ہے کوئی، اس نے ایک فرینچ میں ایک کتاب لکھی تھی قرآن کے بارے میں، جس کا عربی ترجمہ جو ہے وہ بعد میں کیا گیا۔ آج ہمارے سامنے اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ شہادت الاقوام ایک کتاب ہے، اس میں اس کا مسٹر کوونٹ جو ہے اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کا قرآن کے بارے میں جو رائے ہے وہ وہاں پر نقل ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیسے ادا ہوا جو بالکل ان پڑھ تھا۔ تمام مستشرقین نے اقرار کر لیا ہے کہ نوع انسانی لفظاً و معنن ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یعنی یہ پورا جو انسان ہے وہ اس قرآن کی لفظی اور معنوی جو نظیر ہے وہ پیش نہیں کر سکتی۔ یہ وہی کلام ہے، وہی مسٹر کوونٹ لکھتے ہیں اسی اپنے اظہار رائے میں کہ یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشاء پردازی نے عمر بن خطاب جیسے جو مرد ہے اس کو مطمئن کیا اور ان کو خدا کا معترف بنا دیا۔
یہی وہ کلام ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور بشپ وہ حبشی جو نجاشی جو تھا بادشاہ، وہ بشپ تھا، اور بشپ چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔ یعنی کہ یہ مسٹر کومنٹ جو ہے اس نے یہ پوری قرآن کی تحقیق کی، اور اس کے اوپر بہت سارے مختلف اینگل سے مطلب مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عقل حیران ہے کہ کیسے ایک انسان جو ہے، جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کیسے وہ اس طرح کے الفاظ میں یا اس طرح کی زبان میں لکھ سکتا ہے، یا کچھ کوٹ کر سکتا ہے، یا کچھ بیان کر سکتا ہے۔ تو قرآن جیسا کلام لکھنا تو درکنار، کوئی اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکا۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں کہ بہت آسان سے چیلنجز اس کتاب میں ہمیں یہودیوں کے لیے ملتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی یہودیوں کا ایک معاملہ یہ ہے کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، باقی کوئی فرقہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، صرف اور صرف یہودی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ یہودیوں کا ماننا ہے۔ اور اس اعتماد کے اوپر وہ بہت سارے دوسرے بھی عقائد ہیں ان کے، بہرحال وہ بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو اب یہاں پر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 اور 7 جو ہے اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں کہ اے نبی کہہ دو، اے یہودیو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی دوسرے کوئی نہیں، صرف تم ہی ہو جو اللہ کے دوست ہو، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تم ہی ہو جو اللہ کے دوست، باقی کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، تو اگر تم اس قول میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کے اوپر چیلنج کر دیا کہ وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کفر اور معصیت کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اور اللہ کے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انہوں نے جو اپنے کفر اور اپنی جو گناہ سرزد کیے ہیں، ان کو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سے پتا ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے وہ یہ تمنا نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں جو بڑی آسانی سے کوئی ویسے ہی کسی کے لیے مطلب کہہ دیتا، کسی کو تسلی دینے کے لیے، یا بات بائے بات ہی کوئی کر دیتا کوئی یہودی کہ ہاں میں مطلب خواہش کرتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے۔ نہیں، کسی میں کوئی ہمت نہیں ہوئی یہودیوں میں کہ وہ موت کی خواہش ہی کر دے، حالانکہ اتنا آسان اور کھلا سا چیلنج ہے قرآن مجید میں۔ تو لہذا اس قرآن کا چیلنج جو ہے وہ بہت سارے مختلف معاملات میں آ کر ہوتا ہے، جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں کوئی ریب رکھتے ہو تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جو ساتھی ہیں جن کے اوپر تم بھروسہ کرتے ہو، اس میں ان کے شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، ان کے جو بھی تمہارا مددگار ہے اس کلام کے بنانے میں یا اس کلام کے پیش کرنے میں، تم خود نہیں کر سکتے تو کسی کو اپوائنٹ کرو، اس کو ساتھ دو، اس کے ساتھ مل کر تم کرو، اکیلے کرو، فردن فردن کرو، سب پوری دنیا پوری کائنات کے جتنے ہیں تم سب مل کر بنا لاؤ، کوئی کھلا چیلنج ہے، اور تم ان سب کو اکٹھے بھی کر لو، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ کس میں سچے ہو؟ اگر تم ریب میں سچے ہو۔ ریب کا معنی جو ہے وہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے یہاں پر۔ اور پھر اس چیلنج کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس چیلنج کے اوپر ایک اور چیلنج اللہ تعالیٰ نے دے دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، اگر تم جواب دے دو، اگر تمہارے بس سے باہر ہو ایسا کرنا، یعنی اس کلام کے مثل کو کلام پیش کرنا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ چیلنج کے اوپر چیلنج کر کے دے دیا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وہ چیلنج جو ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا، کہ اتنا بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں یہاں پر کر دیا کہ تم تو کسی صورت کر ہی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا، تو تمہیں چاہیے تب تم جان چکے ہو کہ یہی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی ہے، اس میں کسی قسم کا ریب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تم یہ جان لو اور تم یہ اس نتیجے پر پہنچ چکو کہ تم اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام بھی نہیں پیش کر سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا، تو پھر تم ڈرو
النارا، اس آگ سے، اللہ تی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہیں۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگی، اس کا ہم دنیا کی زندگی میں کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ہے فتقو، تقوی اختیار کرو یا ڈرو۔ تقوی اختیار کرو، دنیا کی زندگی میں تم ایسا راستہ اختیار کر لو کہ تم آخرت میں اس آگ کے عذاب سے بچ سکو جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پر ایندھن کی بات، یہ ایک تو ہوتا ہے کہ جلنا، ایک ہوتا ہے ایندھن فراہم ہونا۔ جیسے مطلب ایندھن جو آگ کے بڑھاوے کا باعث ہوتا ہے، فیول وغیرہ جو ہے، پیٹرول وغیرہ جو ہے، وہ آگ کو بڑھاتا ہے، آگ کو بھڑکاتا ہے۔ تو وہ ایندھن جو ہے وہ در حقیقت خود جلتا ہے اور اسی سے آگ پہ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو وقودہن، اس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر۔ دنیا کی آگ جو ہے اس میں تو پتھر ڈال دیں تو وہ آگ جو ہے مدم پڑ جاتی ہے، یا آگ جو ہے وہ بدھ بھی جاتی ہے۔ بڑی آگ اگر جلی ہوئی ہے اس کے اوپر پتھر پھینکتے جائیں تو وہ تو بجھ جائے گی، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اس میں تو پتھر بھی آگ کی طرح جلے گی انسانوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو دنیا میں کفر کرتے رہے، جو دنیا میں شرک کرتے رہے، جو دنیا میں انکار کرتے رہے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اور اس کے احکامات کا۔ اور اس کے ساتھ پتھر جو ہے، پتھر یہاں پر بطور خاص یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ اس عذاب میں اضافے کا باعث ہوں گے کہ پتھر اگر جلنے لگ گیا یا پتھر میں اگر آگ کے پیدا ہوگی، اس قدر وہاں پر حدت ہوگی تو کس قدر زیادہ وہ آگ کا ٹیمپریچر ہوگا۔ اور اس کا دوسرا معنی جو ہے، یہ جو پتھروں کے بت وغیرہ بنا کر جو پوجتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ پتھر جو ہیں وہ بھی ان مشرکوں کے ساتھ جہنم میں ڈکیلے جائیں گے یا ڈالے جائیں گے۔ پتھروں کے ساتھ وہ انسان جو ہے وہ اپن جلیں گے، جن کی دنیا میں وہ پوجا پاٹ کرتے رہے، آخرت میں وہی ان کے ساتھ جلیں گے جب، تو ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ان کے یعنی کہ ان کے اوپر ذلت اور خواری کا جو عذاب آئے گا اس میں اور زیادہ اضافہ جو ہے ان صورت میں ہوگا۔ تو تم ایسا نہیں کر سکتے، یقیناً تم نہیں کر سکو گے۔ تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اور یہ آگ جو ہے یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب کافر کی ڈیفینیشن ہمیں دوبارہ سے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے اور ڈیفینیشن کو بھی ریوائز کرنا ہے کہ کافر کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ جو انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا ہے، یا بالکل ہی اللہ کا انکار کر دے یا جزوی طور پر کچھ باتوں کو مان لیا، کچھ کو انکار کر دیا، وہ بھی کافر میں شامل ہے۔ اور ایسے کافر جو توحید پر تو رہے لیکن دوسرے معاملات میں کچھ کچھ معاملات جو ہیں ان کے درست نہ رہے، تو ایسے کافر جو ہیں وہ بھی جہنم کا عذاب جو ہے ان کو بھی چکھنا پڑے گا۔ تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، صرف مشرکوں کے لیے نہیں کہا۔ مشرکوں کا کہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک جو ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یا اہل یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ مختلف انداز میں شرک کرتے ہیں، تو وہ سارا ان کے لیے، یہ کافروں کے لیے ہے کہ کافر جو ہیں ان کے لیے تیار کی گئی جہنم کی عذاب، جہنم کی جو آگ جو ہے، جیسا کہ ہمیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، اس آگ پر، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو جہنم کے اوپر جو فرشتے یا داروغے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص کیے گئے ہیں کہ عذاب کم ہو جائے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا وہاں پر، اور وہ کرتے ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے انہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ واللہ یا رسول اللہ، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اس کا ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر ہے، یعنی دنیا کی آگ سے 70 گنا
زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ، اور دنیا کی آگ کس قدر گرم ہے اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ جب کہیں گے تو اس دنیا میں وہ ٹمپریچر جو ہمارے لیے ویل ڈاؤن ہو سکتا ہے، یا جس کو ہم جان چکے ہیں۔ دنیا کی ایک آگ تو یہ جو ہم چولہا جلاتے ہیں اور اس کے اوپر ہنڈیاں وغیرہ چلاتے ہیں، یہ تو بڑی معمولی سی آگ ہے۔ اس سے بڑی بڑی آگ جو ہے، کسی فیکٹری میں چلے جائیں، وہاں پر فرنس بھٹی جو چلتی ہے، اس کا ٹمپریچر آپ دیکھیں وہ کس قدر بڑا ہوگا۔ اس ٹمپریچر سے بھی آگے نکل جائیں اگر، تو یہ جیسے یہ ایٹم بم جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایٹم جب پھٹتا ہے، ایٹم بم جب پھٹتا ہے یا ایٹم جب وہ ڈیفیوز ہوتا ہے، تو اس کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے۔ تو عام 100 ڈگری ٹمپریچر پہ، ہمارا 100 ڈگری سی پہ پانی جو ہے وہ کھولنے لگ جاتا ہے 5000 ڈگری، اور یہ دنیا کا ہمارا پہچانا ٹمپریچر ہے۔ سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ سورج کی گرمی جو ہے یا سورج جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، یا اس کی حرارت یا حدت ہے۔ تو دنیا میں ہمارے سامنے جو ٹمپریچر آتے ہیں، واللہ عالم، جو آخرت جو ہے اس کا ٹمپریچر دو اس کے 70 گنا زیادہ ہوگا۔ تو دنیا کی آگ سے کمپیئر کرنا کسی صورت بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی تو دریافت فرمایا، کیا تم سب جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے میں پہنچا ہے۔ یعنی 70 سال پہلے وہ پتھر پھینکا گیا تھا یا گرایا گیا تھا جہنم میں، اور 70 سال لگے اس کو جہنم میں کے پیندے میں پہنچنے تک۔ تو اس قدر بڑی اور اس قدر گہری جہنم ہے، جس میں اس آگ کے علاوہ کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یعنی اس آگ کا ٹمپریچر اس قدر ہوگا، اس کی حدت اس قدر ہوگی، یہ سب سے کم درجے کے عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنائی ہوں، اس کے ارد گرد آگ، یہ وہ نہیں ہے، اس کے صرف پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور پاؤں کے جوتیوں میں اس قدر حدت اور اس قدر شدت کی گرمی ہوگی کہ دماغ جو ہے وہ ایسے کھولنا لگ جائے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اس طرح سے وہ دماغ کھولنے لگ جائے گا۔ تو جہنم کی آگ جو ہے وہ کن کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کے تیار کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب آگے بڑھیں گے تو اکثر ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ انکار کرنے والے کریں گے، تاکہ ہم آٹومیٹکلی ہماری نظر اپنے اوپر بھی پڑ جائے کہ کہیں ہمارے معاملے میں تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کے اوپر اپنا اپنا عمل جو ہے اس کو بھی درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اس کے باوجود ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے معاملات جو ہیں وہ کچھ بگڑ جاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ فراہم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور ہمت دے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنے جہد جو ہے اس کو صراط مستقیم پر لے کر آئیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی، میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو گیا، اجازت چاہتے ہیں، پھر سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں اللہ تعالیٰ خاص مدد اور خاص رہنمائی اپنی رکھے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.